پشاور میں بیٹھ کر عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو انہوں نے خاص طور پر سابقہ فوجیوں اور ان کے خاندانوں سے اپیل کی کہ وہ اسلام آباد پہنچیں۔ یقیناً انہیں پورا ادراک تھا کہ مڈل کلاس میں خاص طور پر سابقہ فوجی ان کی تحریک کے پرجوش حمایتی ہیں۔ ایسا کب ہوا کہ سابقہ فوجی اور ان کے خاندان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تو میاں صاحب تھے، پھر ایسا کیا ہوا کہ فرسٹ پی ایم اے لانگ کورس کے قمر حمیدہ وار ویٹرن سمیت لاکھوں غازیوں اور ہزاروں شہداء کے خاندانوں کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہو گیا؟ بڑے میاں صاحب نے سیاست اور میری عمر کے ازکار رفتہ سپاہیوں نے اپنے عسکری کیریئرز کا آغاز تقریباً ایک ساتھ کیا تھا۔ اگرچہ یہ ایک عام تاثر ہے کہ میاں صاحب کے سیاسی منظرنامے پر تیزی سے ابھرنے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، تاہم مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ادارے کے اندر ہمارے درجے کے افسروں میں ان کی شخصیت سے متعلق کسی خاص پسند یا ناپسند کا احساس پایا جاتا ہو۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ بطور وزیر اعظم ان کی کسی آرمی چیف سے نہیں بنی، تاہم گمان یہی ہے کہ ادارے سے متعلق ان کی گہری بدگمانی کا آغاز کارگل آپریشن کے آخری دنوں میں ہوا۔ مجھے یاد ہے امریکی صدر سے ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد جب ادارے کے اندر چوٹیاں خالی کیے جانے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی دلدوز شہادتوں پر شدید رد عمل سامنے آ رہا تھا، تو اس وقت کے آرمی چیف نے مختلف چھاؤنیوں میں افسروں سے مخاطب ہونے کا سلسلہ شروع کیا۔ میں نے جنرل مشرف کا خطاب سیالکوٹ میں سنا۔ دو پہلو اس خطاب کے مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اولاً یہ کہ بہت تیز و تن سوالات کو چیف نے تحمل سے لیا۔ دوسرے یہ کہ جنگ کے دوران سویلین حکومت کے طرز عمل سے جڑے کئی پہلوؤں پر تحفظات رکھنے کے باوجود کسی سویلین شخصیت سے متعلق ناراضگی کا اظہار وہاں موجود افسروں کی جانب سے نہیں ہوا تھا۔ وہی افسر برسوں بعد آج ریٹائرڈ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اب کسی ایک فرد نہیں، پورے خاندان سے ہی بیزار نظر آتے ہیں۔ ذاتی طور پر مجھے اس امر کا اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں کہ جب وزیر اعظم نواز شریف کا تختہ الٹا گیا تو مجھے اس پر قطعاً خوشی کا احساس نہیں ہوا تھا، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک عرصے تک ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میری یہ خواہش رہی کہ کسی طرح معاملات مزید بگڑنے کی بجائے افہام و تفہیم کی طرف چلے جائیں۔ معاملہ فہمی تو ہو گئی، مگر اس کے نتیجے میں میاں صاحب اور ان کا خاندان ہم سب پاکستانیوں کو حیران و پریشان چھوڑ کر عازم سرزمین عرب ہوا۔ الیکٹرانک میڈیا نیا وارد ہوا تو میاں صاحب کے حواری سر شام مخصوص اینکر پرسنز کے ٹاک شوز میں آتے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے۔ تاہم ادارہ جاتی عصبیت کے جذبے کی بنا پر فوجی حکمران سے ہمدردی رکھنے کے باوجود ہم جیسے مڈل رینکنگ افسران کی اکثریت تب بھی میاں صاحب سے اس قدر بدگمان نہیں ہوئی تھی۔ وطن واپس لوٹے تو میاں صاحب ناراض تھے۔ آزاد کشمیر کی سرحد پر کھڑے ہو کر کہا کہ کشمیریوں کو اس قدر نقصان بھارتی فوج نے نہیں پہنچایا جس قدر پاکستانی فوج کے ہاتھوں پہنچا۔ بے نظیر بھٹو کے منظر عام سے ہٹنے کے بعد زرداری صاحب کا ستارہ ابھرا تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے میاں صاحب مزید ناگزیر ہو گئے۔ زرداری صاحب کے دور حکومت میں ہی پاکستانی معاشرے کے اندر ایک ارتقائی تبدیلی کے مظاہر صاف سامنے نظر آنے لگے۔ پاکستانی مڈل کلاس نے پہلی بار سیاست میں اپنی حیثیت منوانے کا فیصلہ کیا۔ سال 2013 کے انتخابات میں لاکھوں متوسط طبقے کے پاکستانیوں کی طرح حاضر سروس اور ہزاروں سابقہ فوجیوں نے بھی عمران خان کو ووٹ ڈالے۔
اندازہ یہی ہے کہ حکمرانی کو اپنا مورثی حق سمجھنے والے کچھ افراد نے متعدد عوامل کی بنا پر وقوع پذیر ہونے والی اس معاشری تبدیلی کی حرکیات کو سمجھنے کی بجائے سیدھا ادارے سے ہی نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہی دور تھا جب 5th جنریشن جنگ پورے عروج پر تھی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد میاں صاحب پہلی بار کوئٹہ پہنچے تو چھاؤنی کی اہم سڑکوں پر عسکری روایات سے ہٹ کر خیر مقدمی بینرز آویزاں کیے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ مہمانوں کے بیزار چہروں پر مگر عجب حقارت کے تاثرات ہی دیکھنے کو ملے۔ دو معاملات نے ادارے کے اندر کچھ ایسی بحرانی کیفیت تاریک کی کہ ادارے کے سربراہ کو اپنے ادارے کے وقار کے تحفظ کا اعادہ سر عام کرنا پڑا۔ دھرنے کے محرکات جو بھی ہوں، یہ طے ہے کہ پاکستان کی مڈل کلاس کی سیاسی سوچ کے اندر کئی برسوں کے ارتقائی عمل کے نتیجے میں نمو پذیر ہونے والی تبدیلی کی خواہش اس وقت تک پختہ ہو چکی تھی۔ گمان یہی ہے کہ 2014 کا دھرنا پاکستان کی پہلی سیاسی سرگرمی تھی کہ جس میں سابقہ فوجیوں نے اپنے خاندانوں سمیت عملی طور پر حصہ ڈالا۔ اوپر تلے وقوع پذیر ہونے والے کئی واقعات کو یہاں دہرانا مناسب نہیں، تاہم کہا جا سکتا ہے کہ میاں صاحب کا تیسرا دور حکومت باہم بدگمانی کے حوالے سے بدترین دور تھا۔ اسی کشمکش کا ایک نتیجہ ڈان لیگز کی شکل میں نکلا، جبکہ میاں صاحب کی صاحبزادی کا نام اسی باب میں ایک متحرک کردار کی حیثیت سے سامنے آیا۔ اکتوبر 2020 میں میاں صاحب نے لندن میں بیٹھ کر اہم شخصیات کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا تو جمہوریت، سویلین بالادستی اور اعلیٰ انسانی اقدار کا درس دینے والوں نے اپنی تمام تشنہ امیدیں باپ بیٹی سے وابستہ کرنی۔ برسبیل تذکرہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آج کیا وہ امیدیں بارآور ثابت ہوئیں؟ اسلام آباد لانگ مارچ کا نتیجہ آئندہ چند روز کے اندر جو بھی نکلے، ایک بات طے ہے کہ سلامتی کے اداروں سے کسی بھی زمانے میں وابستہ رہنے والے پیرو مرد و زن کی بھاری اکثریت نے پہلی بار وہاں اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے، جو علاقہ عموماً سکہ بند سیاسی کارکنوں کا میدان سمجھا جاتا ہے۔ جلسے جلوسوں کی بات اور ہے، لانگ مارچ کے اندر جب ریاست کی پوری قوت شہریوں کے خلاف کار فرما تھی تو کوئی غیر مرئی خلائی مخلوق نہیں، پڑھے لکھے گھرانوں کے مرد، بوڑھے، عورتیں اور بچے تھے جو سارا دن اور رات سڑکوں پر بدترین آنسو گیس کا سامنا کرتے رہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ایک قومی ادارہ ہیں اور کوئی ایک سیاسی جماعت یا گروہ اس پر حق کی ملکیت نہیں جتا سکتا۔ لاکھوں کی تعداد میں ملک کے اندر اور باہر بسنے والے سابقہ فوجی مگر پاکستان کی مڈل کلاس کا حصہ اور آزاد شہری ہیں۔ نہ تو انہیں کلٹ فالوورز یا دوسرے تضحیک آمیز القاب دینے سے بات بنے گی، نہ ہی ریاستی جبر کے ذریعے انہیں دبایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی قومی رہنمائی کا دعویٰ دار فرد ملک پر حکومت کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے جبکہ سن رسیدہ سابقہ سینئر افسروں سمیت غازیوں اور شہداء کے لاکھوں خاندان اس سے ناراض ہوں۔